پاکستان کے نوجوانوں کو جو سب سے اہم اور بڑی خوشخبری دینا چاہتا ہوں، 6 دسمبر کو انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جناح اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو، جو کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس ڈرائیو ہوگا، اس کا آغاز کریں گے۔ اور اس سلسلے میں کامیاب جوان اور منسٹری آف آئی پی سی کا آج MOU ہے، جو کہ سپورٹس جو ہے وہ ڈاکٹر حمیدہ مرزا صاحبہ دیکھ رہی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ جب تک ہمیں ان کی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ جو بچے انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب جوان ٹیلنٹ ہنٹ سے جو نوجوان انشاءاللہ تعالی اوپر آئیں گے، ہم مل کر پاکستان کے نوجوانوں کو پورا ایسا پلیٹ فارم دیں گے جس سے وہ زندگی کے میدان میں، سپورٹس کے میدان میں خاص طور پہ آگے بڑھ سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دیکھیں، کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کا، جس میں ٹیلنٹ ہنٹ بھی ہے، اکیڈمیز بھی ہیں، سپر لیگز بھی ہیں، اس کا بنیادی مقصد پاکستان میں سپورٹس کلچر کو ریوائیو کرنا ہے۔ اور جس سلسلے میں ہم نے پہلے فیز میں 12 سپورٹس جو ہمارے ینگ میلز ہیں ان کے لیے پک کی ہیں، اور 10 کے قریب جو ہماری ینگ فیمیلز ہیں ان کے لیے کی ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز میں بعد میں آؤں گا۔ کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹر کا جو فلیگ شپ پروگرام ہے ہماری حکومت کا نوجوانوں کے لیے، اس کے لیے سب سے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے امپلائمنٹ کے لیے، روزگار کے لیے 100 ارب روپے کی لاگت سے یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم کا آغاز کیا، جس میں الحمدللہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں، پبلک بھی کر چکے ہیں۔ پھر سکلز کے حوالے سے سکل اسکالرشپس کے لیے الحمدللہ پہلے فیز میں ہم نے 2 لاکھ نوجوانوں کے لیے سکلز لے کے آئے، جس میں سے 1 لاکھ سے زائد نوجوان سکلز حاصل کر چکے ہیں، اور جس میں ہائی اینڈ سکلز ہم دے رہے تھے۔ تیسرا کمپوننٹ کامیاب جوان کا انگیجمنٹ کا تھا، جو پاکستان کے نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی، جس میں سپورٹس، انوویشن، گرین یوتھ موومنٹ، اور پاکستان کی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان میں یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز بننے جا رہے ہیں، آغاز کر دیا گیا ہے، جنہیں ہم کامیاب جوان مرکز کہہ رہے ہیں۔ تو ان چاروں انیشیٹیوز میں سے پہلا جو انیشیٹیو ہے ہمارا کامیاب جوان سپورٹس کا، اس کا انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے پرائم منسٹر عمران خان صاحب 6 دسمبر کو۔ کچھ اس کی ڈیٹیلز ہیں، آگے پروگرام جیسے جیسے چلے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جو 12 اکیڈمیز بننے جا رہی ہیں، اس میں پنجاب میں ہاکی میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں انشاءاللہ تعالی بننے جا رہی ہے، ویٹ لفٹنگ میں یونیورسٹی آف دا پنجاب لاہور میں بننے جا رہی ہے، ریسلنگ میں یونیورسٹی آف دا ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس لاہور میں بننے جا رہی ہے، ہینڈ بال کی جو ہماری اکیڈمی ہے وہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں انشاءاللہ بنائیں گے۔ اسی طرح سندھ، جو کہ جہاں ہماری حکومت نہیں ہے لیکن ہم سندھ کے نوجوانوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ڈاکٹر حمیدہ مرزا صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ سندھ کے نوجوانوں کے حوالے سے بھی پوچھتی رہتی ہیں کہ ہم ان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اور ان کی بھی خاص انپٹ ہے، جو ہمارے بزنس لونز ہیں یا اسکالرشپس ہیں اسکل کی، جو سندھ کے نوجوان ہیں، اور اب سپورٹس کے حوالے سے بھی تو فٹ بال کے لیے یونیورسٹی آف کراچی میں اکیڈمی بنے گی، جوڈو کے لیے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں انشاءاللہ تعالی بنا رہے ہیں، اور باکسنگ کے لیے بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لہاری کراچی میں بنا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں یونیورسٹی بھی پک کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کس کے نام پہ ہے، ہم نے نوجوانوں کو دیکھا پاکستان کے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا پاکستان کے نوجوانوں سے کہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ KPK میں اسکواش میں یونیورسٹی آف پشاور، اور والی بال میں عبد الولی خان یونیورسٹی آف مردان میں انشاءاللہ تعالی اکیڈمیز بن رہی ہیں۔ اسلام آباد کو کرکٹ اکیڈمی کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد کو پک کیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں ایتھلیٹکس میں بیوٹم کوئٹہ یونیورسٹی انشاءاللہ تعالی وہاں اکیڈمی بننے جا رہی ہے، اور GB میں جس کی مجھے خاص خوشی ہے وہ اس لیے کہ اس میں اسکی اینڈ سپورٹس ٹورزم سینٹر بنے گا کراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی GB میں۔ اس کے علاوہ ہم ایک ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے جا رہے ہیں NED یونیورسٹی کراچی میں، جو کہ موومنٹ انالیسز لیب ہوگی۔ آج سے پہلے پاکستان میں ہیں لیکن اس طرح کی اسٹیٹ آف دا آرٹ موومنٹ انالیسز لیبز نہیں ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اور جو ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس جس کی میں بات کر رہا تھا، 12 سپورٹس جو پہلے فیز میں ہم نے رکھی ہیں، اس میں جی بیڈمنٹن ہے، جو میل کی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، بیڈمنٹن، باکسنگ، کرکٹ، فٹ بال،
ہینڈ بال, ہاکی, جوڈو, اسکواش, ٹیبل ٹینس, والی بال, ویٹ لفٹنگ اینڈ ریسلنگ. ان 12 گیمز میں جو ہماری یوتھ ہے, میل یوتھ ہے, انشاءاللہ تعالی میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں جی, بیڈمنٹن ہے, باکسنگ ہے, آپ کو کاپی بھی دے دیتے ہیں, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہینڈ بال ہے, ہاکی, جوڈو, اسکواش, ٹیبل ٹینس, والی بال, ویٹ لفٹنگ اینڈ ریسلنگ. جو ہماری ینگ فیمیلز ہیں ان کے لیے جو 10 سپورٹس ہم نے رکھی ہیں پہلے فیز میں, اس میں بیڈمنٹن, باکسنگ, کرکٹ, فٹ بال, ہینڈ بال, ہاکی, جوڈو, اسکواش, ٹیبل ٹینس اور والی بال ہے. جو اس کا بیسک سٹرکچر ہوگا اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں, لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کل پرسوں ہم انشاءاللہ تعالی میڈیا سینٹر میں بھی پریس کانفرنس کریں گے ڈاکٹر صاحب اور میں, تو آپ کو مزید آگاہی دیں گے. اس میں بیسیکلی جو ڈویژنز ہیں پاکستان کے ان کو ہم نے ریجنز میں رکھا ہے, اور سب سے پہلے جو صوبائی کمپٹیشن ہوگا ریجنز میں, اور ادھر سے صوبوں کی 2 ٹیمیں پک ہو کر پھر ہم نیشنل سپر لیگ کی طرف جائیں گے. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, ایک تو ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے ہم انشاءاللہ ٹیلنٹ پک کریں گے, 100 نوجوانوں کا ایک پول بنے گا, اور اس کے اندر پھر باقاعدہ 5 دن کی ہر ریجن کے اندر ہم کیمپنگ کریں گے, اور اس سے پھر ٹیمز بننے کے بعد یہ جو انٹر ہماری ریجنز کمپٹیشنز ہیں ادھر سے ٹیمز 2 پک ہوں گی ہر صوبے میں سے, ہر گیم میں سے, اور پھر ہم اسے نیشنل لیول پہ لے کے آئیں گے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ کامیاب جوان ٹیم کا, یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمیں ہدایات ہیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, کامیاب جوان ہیروز پروڈیوس کرنے ہیں جو ان تمام سپورٹس میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے کھیلیں گے. اور اس کے لیے میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا, چونکہ ان کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہمارا جو پروگرام ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی ٹیلنٹ اوپر آئے گا انشاءاللہ تعالی ہم ان کی منسٹری کے ساتھ مل کر ان کے جو متعلقہ ایسوسیشنز ہیں, فیڈریشنز ہیں, جہاں جہاں بھی انہوں نے کھیلنا ہے, جیسے آگے میں ان کے ساتھ ملا چند روز قبل, اور بڑا اچھا پلان انہوں نے نیکسٹ اولمپک کے لیے بھی, اور آگے جیسے سیف گیمز آ رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ بھی نوجوانوں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ماشاءاللہ سپورٹس کے اوپر توجہ دے رہی ہیں, اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں, پاکستان کے نوجوانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کا, اگر آپ یہ انیشیٹو نہ لیتے تو شاید وزارت یہ اگلے پچھلے سال بھی یہ کام نہ کر سکتی, یہ چونکہ وزارت کا کام تھا. ڈاکٹر صاحبہ 3 سال کی اپنی پرفارمنس اپنی بتائیں, آپ نے جس طرح پریس کانفرنس شروع کی, آپ نے کہا ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں آپ لوگ, تو یہ آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے, آپ کو اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے تھا اس کے لیے, تو کیونکہ 2-3 سال گزر گئے, 2 سال رہ گئے. آپ نے اپنے حلقے میں سپورٹس کا کام کیا کیا, اور فیڈرل لیول کے اوپر آپ نے کیا انیشیٹو لیا, مطلب تھوڑا سا. تھینک یو. بہت شکریہ. نہایت افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پازیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جانتے ہیں سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود, اور پھر ایسے سوال آتے ہیں. میں نے کیا کیا, میں نے ان سارے مافیاز جو سپورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہیڈ آن لیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ ان کی وہ ساری چیزیں کہ اس ملک میں آج تک آپ 3 سال کی بات کرتے ہیں, میں اس کو پورا لے کے جاؤں گی کہ اتنے سالوں میں کیا وجہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی پچھلی حکومتوں نے بھی کوئی سپورٹس گورننس کا سٹرکچر ہی نہیں دیا, جہاں سپورٹس ڈیوالو ہو جائے. اور آپ آئی ٹی سی منسٹری, مائی منسٹری از آئی ٹی سی منسٹری, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, سپورٹس منسٹری از ود دا پروونسز, اینڈ یو آل نو ویری ویل. یہ بڑی کنوینئنٹ ہے کہ آپ اس چیز سے آ کے وہ کر لیں. بہرحال اٹ واز دا ریسپانسبلٹی آف دا پروونسز, اور نہایت افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک 18ویں ترمیم سائن ہونے کے بعد کہ جو صوبوں کے اوپر تھا ذمہ داری تھی, جو ریسورسز ان کو گئے, سارے سپورٹس کے ریسورسز صوبوں کے پاس گئے, کہ ان کے ساتھ ایک گورننس سٹرکچر بننا چاہیے تھا کہ فیڈرل پاکستان سپورٹس بورڈ تو ایک صرف بورڈ ہے جو ایک آپ کے فیڈرل اس پہ ہے جس کا کام ریگولیٹ کرنا تھا, زیادہ یس پروموشن کرنا تھا, لیکن پروموٹ بھی صوبوں کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا. اس میں 2 کمپوننٹس ایسے تھے کہ جو سپورٹس ریلیٹڈ تھے, اور جس سلسلے میں ضروری تھا کہ ہم دونوں ایک ایم او یو اور ایسا ایک کوآپریشن اور کوآرڈینیشن
کے ساتھ ایک ہم آگے بڑھیں اسپورٹس کے فرنٹ پر، اور جو ہماری یونیورسٹیز میں یوتھ ہے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جو اسپورٹس کا برا حال ہے اور ایک ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں یوتھ، ایک فیڈریشنز اور مختلف ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشنز کے ہاتھوں، تو بہت ضروری تھا کہ ان بچوں کو اب حکومت ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ ان کو وہ موقع دے کہ وہ یوتھ ہماری آگے آئے اور ہم ان میں سے دیکھیں کہ کون سا ٹیلنٹ ہے ہمارا، جو ہماری پرانی ایک پرائیڈ ہوتی تھی وہ گیمز، کہ ان گیمز کو لے کے ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ 2021 جو یہ سال شروع ہوا ہے ہمارا 22، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسپورٹس ایئر ہم نے کہا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز اپنے اسپورٹس کمپلیکس میں بھی کی ہیں، اور آل اوور پاکستان انٹر پروونشل بھی شروع کی ہوئی ہیں، مختلف پروونسز میں ہوا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بٹ جو یونیورسٹی کے لیول پر ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، کہ اس کو ہم نے انگیج کرنا ہے، اور ان سب کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ سپورٹس ایکٹیویٹیز کرائیں، اور انشاءاللہ 6 دسمبر کو جو پرائم منسٹر سپورٹس کمپلیکس میں اس کا ابتدا بھی کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چاہے ایتھلیٹک فرنٹ ہو، چاہے ہمارے ہاکی ہو، اسکواش ہو، جو بھی وہ گیمز جس میں ایک ہماری ایک لاسٹ میں کہتی ہوں کہ جو بھی ایک پرفارمنس پرائیڈ ہوتی تھی، وہ جن وجوہات کی وجہ سے بھی پیچھے ہو، ان کو موقع دینا ہے، اپنے یوتھ کو موقع دینا ہے کہ ایک دفعہ پھر میدانوں میں آئیں، میدانوں کو آباد کریں، اور وہ کھیل جو ہمارے لیے بہت ایک ان کے لیے ہیلتھ کے لحاظ سے بھی، اور ایک اوورآل جو پاکستان کی جھنڈا ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی بلند ہو، تو ان سب چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پروگرام جو اب شروع ہوا ہے کہ اس میں ہم پورا کوآپریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوآپریشن سے، اور 100 یونیورسٹی سے اوپر ادارے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوں گے، جن کے بچے اور وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے آغاز ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ سب سے پہلے جی میں